بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا اللہم صلی علی محمد محمد معدن الجود والکرم سیدی یا رسول اللہ وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کے اس پیارے خلیل آباد میں پہلی مرتبہ میری آمد ہے۔ دور دراز علاقوں سے آپ کے شہر کا نام سنا تو تھا، لیکن اس جلسے میں آنے کے بعد ایک چیز کا احساس ہو رہا ہے، مجھ جیسا غلام رسول سلام کرے تو مجمع اتنی تیز سلام کا جواب دے سکتا ہے، تو پھر گستاخ رسول کے خلاف کتنی آواز ہے۔ سبحان اللہ، واہ حق ہے ماشاءاللہ۔ یقیناً یہ دم خم ہمیشہ تمہارے سینوں میں باقی رہے۔ آمین آمین ثم آمین۔ مجھے تو یقین نہیں ہے کہ میں گورکھپور کے قریب آیا، کیونکہ کسی بابا نے کہا تھا کہ مولانا لوگوں کو زیادہ بھاؤ دینے کی آوشکتا نہیں ہے۔ کیا بات ہے۔ اور آج ہم نے محسوس کیا ہے تمہارا پالا کسی غلط مولانا سے پڑا ہوگا۔ کیا بات ہے، بے شک۔ جو حقیقت میں میرے مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے اسے آؤ دیکھو مجمع میں۔ بے شک۔ یقیناً آج بھی امت مصطفیٰ حقیقی نائبان رسول کو اپنے پلکوں پر بٹھاتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، حق ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کی بات کرنے والا دنیا کے جس چپے میں جائے اللہ اسے عزت عطا کرتا ہے۔ بے شک، حق ہے۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی ہے، رسول کی ہے اور مومنوں کے لیے ہے۔ بے شک۔ تھوڑا اس کتے کی طرح ہے جو بیل گاڑی کے نیچے چلتا ہے، حق ہے فرمایا حضرت۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ پوری بیل گاڑی میں چلا رہا ہوں۔ محاورہ ہم نے پہلے سنا تھا کہ کسی بیل گاڑی کے نیچے کتا چلتا ہے تو اسے یہ لگتا ہے کہ پوری گاڑی میں چلا رہا ہوں، پھر جب گاڑی آگے گزر جاتی ہے تب پتا چلتا ہے گاڑی تو بیل چلا رہے تھے۔ میرے عزیزو، جن لوگ ہوتا ہے انہیں کتوں کی طرح سے، لیکن حقیقی عزت اس کی ہے جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کریم کے غلام چاہے عمر میں بوڑھے کیوں نہ ہو جائیں، وہ لاکھوں جوانوں سے زیادہ حسین نظر آتے ہیں۔ ماشاءاللہ، حق ہے۔ آج میں اپنا انٹروڈکشن صرف اس بات سے کراتا ہوں، میرا تعارف صرف اتنا ہے، جس جگہ پر بھی جائیں جو عزتیں ہمیں ملتی ہیں وہ کس بدولت ہے؟ یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے۔ ماشاءاللہ، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، آج کا یہ اجلاس ایک دارالعلوم کے طلباء کی دستار بندی کے سلسلے میں منعقد ہے، اور اس طرح کے جلسے اللہ کے عذاب کو روکنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے قریب علماء اٹھا لیے جائیں گے، اور جب تک تمہارے درمیان علماء ہوں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ جب بعمل علماء تمہارے درمیان ہوں گے عذاب الہی ٹلتا رہے گا۔ تو جب اس طرح کے جلسے ہوتے ہیں گویا کہ علماء کی ایک ٹیم میدان میں آ رہی ہوتی ہے، اور اللہ کرے کہ یہ صدا قیامت تک علماء کی یہ تنظیمیں ٹیمیں آتی رہے اور اللہ کے عذاب سے ہم سب کو بچاتی رہے۔ آمین آمین۔ میں ایک میسج ضرور دے کر کے جاؤں گا، عزت کس کی ہے، عزت کہاں دیکھی جائے، عزت کہاں ڈھونڈی جائے۔ آج ہمارا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ دنیا میں عزت ہے، پیسے والوں کے ارد گرد گھوم کر کے اسے لگتا ہے کہ میرا سٹیٹس بڑھ جاتا ہے، ہمارا سٹینڈرڈ بڑھ جاتا ہے، گاڑی، حویلی، بنگلہ، کرسی، منصب، ان سب باتوں کو وہ سمجھتا ہے عزت ہے۔ میرے عزیزو، دنیا میں غائرانہ طور پر نظر ڈال کر کے دیکھو، ہم نے ان لوگوں کو بھی آج دیکھا ہے جو 40 سال تک
تخت کے آگے پیچھے رہتے تھے, کبھی کسی پارٹی کی جے جے کرتے تھے. آج بیچارے ایسے سنیاسی بن گئے کوئی پوچھتا بھی نہیں. اب تو ان کا نام اخبار کے کسی کونے میں بھی نظر نہیں آتا. اگر عزت اسی کا نام ہے تو وہ مفقود کیوں ہو گئے, غائب ہو گئے. بڑے بڑے پیسے والوں کو بھی دیکھا, دولت کے جاتے ہی ان سے دنیا الگ ہو جاتی ہے. تمہاری آج جوانی ہے, اگر 4 لوگ تمہارے ارد گرد گھومتے ہیں تو یہ مت سمجھنا کہ صرف تمہاری ذاتی طور پر یہ عزت ہے, بلکہ تمہاری طاقت کی عزت ہے, تمہارے پیسوں کی عزت ہے. لیکن حقیقی جو عزت ملتی ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم کے دامن سے وابستہ ہونے میں ملتی ہے. اور وہ عزت ایسی ہے کہ مر کر قبر میں بھی جائیں تو اللہ تمہارا نام ہمیشہ زندہ رکھتا ہے. بے شک سبحان اللہ. آج 100 سال کا عرصہ گزرنے کو آ گیا, لیکن ہمارے ہر جلسے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگتا ہے. اے ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہوا یہاں کوئی موجود نہیں ہوگا, یہاں ان سے ملا ہوا کوئی بندہ نہیں ہوگا, لیکن ان کے نام پاک پر دل مچل جاتا ہے, محفلیں گرم ہو جاتی ہیں, رونق بڑھ جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ یہی عزت ڈھونڈو جو نبی کا ہو گیا, اللہ اس کا نام ہمیشہ زندہ رکھتا ہے. سبحان اللہ. صرف نام ہی نہیں, کلام بھی زندہ رکھتا ہے. اسی لیے میرے عزیزو, ہم نے دیکھا ہے بہت سارے گستاخ آئے اور چلے گئے, انگلیوں میں تم انہیں گن سکتے ہو, ان کی گستاخیاں کسی کو یاد نہیں. مجھے بتاؤ, ابو جہل گستاخ تو تھا لیکن کیا گستاخی کرتا تھا؟ ابو لہب گستاخ تھا لیکن کیا کرتا تھا؟ نوٹ کر کے کسی نے محفوظ نہیں رکھا. عتبہ شیبہ گالیاں تو دیتے تھے لیکن کیا کہتے تھے میرے مصطفیٰ کو, یہ کہیں محفوظ نہیں. ہر زمانے میں اس طرح کے بھونکنے والے آتے رہے لیکن ان کی گستاخیاں محفوظ نہیں. لیکن جس نے میرے مصطفیٰ کی شان بیان کی, ان کا نام بھی محفوظ ہے اور کلام بھی محفوظ ہے. 14 صدیاں گزر گئی حسان بن ثابت کو بھی, لیکن انہوں نے دربار مصطفیٰ میں جو کہا تھا, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ حسان بن ثابت کے کہے ہوئے جملے آج بھی محفوظ ہیں. ہر بچہ جو دارالعلوم سے وابستہ ہوگا یا عربی دانی اسے آتی ہوگی, وہ اشعار یاد رکھتا ہے جس میں حسان بن ثابت نے کہا تھا, یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے, آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے, جیسے آپ کی مرضی تھی. حسان بن ثابت کا جملہ بھی محفوظ ہے, ان کا نام بھی محفوظ ہے. صدیاں گزر گئی, سعدی شیرازی نے کہا تھا, بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. میرے مصطفیٰ کی شان جنہوں نے بیان کی, اللہ کریم نے ان کی ہر ادا کو بھی محفوظ رکھا ہے, ان کے کلام کو محفوظ رکھا ہے. یہی عزت میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اگر ہمیشہ کی عزت چاہتے ہو تو دربار مصطفیٰ کی تعریف شروع کرو, ان کی وفا کرنا شروع کرو, پھر دیکھنا مولا یہاں پر بھی عزت عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عزت عطا کرے گا. سعدی شیرازی نے کہا, اور علامہ عبد الرحمن جامی کو پوری دنیا میں یاد رکھتے ہیں, اگرچہ ان کی زبان سب کو پتہ نہیں ہے, فارسی زبان کے مالک تھے, لیکن کلام ہر کوئی گنگناتا ہے اور اپنے اندر عشق محسوس کرتا ہے. تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ, دلم پشمردہ آوارا زِ عصیاں یا رسول اللہ, جو سوئے من گزر آری